اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ مزارات پر جا کر سجدے کرنا، اپنی پیشانی زمین پر رکھنا یا کسی پیر یا فقیر کے سامنے سجدے کرنا، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسی مسئلے کے متعلق آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ عوام کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے۔ انسان محبت میں جو ہے حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ دیکھیے، محبت کرنا چاہیے، محبت ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اپنے پیر سے محبت ہر مرید کو ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ محبت میں آپ شرک اور کفر کر بیٹھیں۔ شریعت بھی کوئی چیز ہے، مذہب بھی آپ کے لیے ہے، آپ کو اس کو بھی ماننا ہے اور اپنے پیر سے محبت بھی کرنا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں پر جس کا جو مرتبہ ہے اس کو اسی مرتبے اور مقام پر رکھنا چاہیے۔ پیر کا جو مقام ہے، جو اس کا مرتبہ ہے، اگر آپ اس کو خدا کے برابر کر دو گے تو پھر یہ شرک اور کفر ہو جائے گا۔ محبت کریں اپنے پیر سے، لیکن اتنی کریں جتنا ان کا حق ہے، ان کی شان کو بھی نہ گھٹائیں اور محبت میں حد سے زیادہ بھی نہ بڑھیں۔ تو ایسا ہی عوام کے اندر یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے پیروں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، زمین پہ سر رکھتے ہیں ان کے سامنے، اور مزاروں پر جا کر جو ہے وہ ماتھا ٹیکتے ہیں، اپنا سر زمین پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے منع ہے اور شریعت محمدی کے اندر یہ حرام ہے۔ اسی مسئلے کے متعلق حضرت علامہ مولانا تطہیر احمد صاحب نے اپنی کتاب مزارات پر حاضری میں لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شریعت محمدی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے۔ اللہ کے علاوہ آپ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے۔ سجدے کا معنی و مطلب کسی کے سامنے ماتھا ٹیکنا ہے۔ یہ مذہب اسلام میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ اسی کا حق ہے کہ بندوں کی پیشانی اس کے لیے جھکے اور زمین پر رکھی جائے۔ مسلمانوں کی شان یہ نہیں کہ وہ خدائے تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدے کریں۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ آقا کی حدیث ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138 پر ہے اور مشکات شریف صفحہ نمبر 281 پر درج ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ کیا آپ اللہ کے نبی کے فرمان کو بھی نہیں مانو گے؟ آپ اللہ کے نبی کی بھی نافرمانی کرو گے؟ تو میرے بھائی، آپ کے پیر کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے پیر کا مرتبہ بڑا ہے، معاذ اللہ اللہ کے رسول کا چھوٹا ہے، تو پھر یہ کفر ہے۔ پھر اپنے ایمان کی آپ پرواہ کرو۔ نبی کا فرمان تمہارے لیے ماننا بہت ضروری ہے، اس پر بھی تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ یہ کوئی دنیا دار نہیں فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ یہ نہ کہنا کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ باتیں مولویوں کی نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ ایک صحابی رسول، ان کا نام غالباً میرے ذہن میں نہیں ہے، شاید سلمان فارسی ہے ان کا نام۔ ایک صحابی رسول باہر کسی ملک میں تجارت کے لیے گئے، اور جب وہاں پر وہ پہنچے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ پادریوں کو ان کے ماننے والے سجدہ کر رہے ہیں، ان کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھ رہے ہیں۔ تو ان صحابی رسول نے سوچا کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ان سے زیادہ حقدار ہیں سجدہ کروانے کے، تو ہمیں بھی ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ جب وہ صحابی رسول
تجارت سے واپس آئے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور سے سجدہ کرنے کی اجازت چاہی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سجدے سے منع فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں، تو اگر سجدہ اسلام میں ہوتا تو سب سے زیادہ اس کے نبی حقدار تھے، سب سے زیادہ تو حقدار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ہمیں ان کو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں، کسی صحابہ سے یہ ثابت نہیں، تو ہم پھر سجدہ کیوں کریں کسی کے سامنے؟ لہٰذا کبھی کسی پیر فقیر کو یا ان کے مزار کو سجدہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے سامنے ماتھا زمین پر نہیں رکھنا چاہیے۔ بھائیوں، مزار پہ سجدہ کرنا اور ان سے چپٹنے لپٹنے سے زیادہ ان کی باتوں پہ عمل کرنا ضروری ہے۔ ولی سے کامل محبت یہ ہے کہ آپ ان کی باتوں پر عمل کریں، جیسا انہوں نے فرمایا ہے آپ اس کو کریں، برائیوں سے بچیں، انہوں نے اچھائی کا حکم دیا ہے، اپنی پوری زندگی انہوں نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاری ہے اور وہی انہوں نے اللہ کے بندوں کو حکم دیا ہے۔ تو آپ ان کے کردار کو اپناؤ، آپ ان کے طریقے پر چلو، تو اصل محبت یہ ہے۔ بعض ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں کہ سجدہ تو وہ ہوتا ہے کہ اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جائے تبھی تو سجدہ ہوگا۔ تو میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، سبحان ربی الاعلیٰ سجدہ نہیں ہے، یہ ایک تسبیح ہے جس میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے، اللہ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو ہی اعلیٰ ہے، تو ہی بلند والا ہے۔ اب جیسے کہتے ہیں کہ نماز کے احکام میں آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں کہ رکوع میں یہ تسبیح پڑھنی ہے، کون سی؟ سبحان ربی العظیم، رکوع میں پڑھنی ہے، وہ رکوع نہیں ہے، رکوع میں پڑھنی ہے، رکوع کہتے ہیں جھکنے کو۔ اور ایسے ہی سجدہ جو ہے زمین پہ سر رکھنے کو سجدہ کہا جاتا ہے، اور وہ سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سجدہ نہیں ہے وہ، سجدہ یہی ہے جو ہم سر زمین پہ رکھ رہے ہیں۔ تو اسی لیے کسی پیر کے سامنے، مزار کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم نہیں ہے، یا ہے اگر سجدہ کرنا تو آپ کسی صحابہ سے ثابت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت کریں، یا کسی بزرگ کی زندگی سے ثابت کریں۔ آپ سجدہ کرنا ثابت تو کریں، تبھی تو آپ کریں گے، یا پھر اپنی من مانی کریں گے آپ۔ تو میرے بھائیوں، کسی بھی مزار پر آپ جائیں تو وہاں آپ نے اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھنی ہے، اپنا ماتھا زمین پر نہیں ٹیکنا ہے۔ آپ مزار پر جائیں، بہتر ہے کہ آپ 2 ہاتھ کے فاصلے پر دور کھڑے ہو جائیں، فاتحہ پڑھیں، ان بزرگ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں اور اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگیں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ بہتر طریقہ یہی ہے۔ یہ حرام اور شرک جیسے کاموں سے توبہ کرو، یہ اچھے کام نہیں ہیں۔ آج کا ویڈیو ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم کے راستے پر چلائے۔